السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم دین، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے اور جو علم دین حاصل کرنے والے کی خدمت کرے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ کہ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، علماء نے اس کی روشنی میں کچھ یوں بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص کسی عالم دین کی ادنا سی خدمت کرے، حتیٰ کہ انہیں ایک ٹوٹا قلم دے دے لکھنے کے لیے، کاغذ دے دے، کھانے کے لیے 2-4 روٹیاں ان کو کھلا دے، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ صرف اتنی سی خدمت پر، صرف اتنی سی عالم دین کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالی عالم دین کی خدمت کرنے والے کو بیٹا عطا فرماتا ہے۔ ایک پین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 10 روپے کی پین ہے، لیکن بات پین کی نہیں، بات عالم دین کی خدمت کی۔ اور یہ برکت ملی کس لیے؟ علم کی برکت کی وجہ سے۔ اور یہ فضیلت و برکت آپ کو ہر علم حاصل کرنے پر نہیں ملے گی۔ آپ دنیاوی علوم چاہے جتنا بھی حاصل کر لیں، اگر کوئی انسان بندہ ڈبل گریجویٹ بھی کر لینا تو بھی اس کو یہ برکت، یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ علم دین ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کے بارے نبی فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم میری وراثت ہے اور تمام انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ یہ میراث نبی ہے اور میراث انبیاء ہے۔ ہر مرنے والا، اس دنیا سے جانے والا اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر کے جاتا۔ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو جو اپنی وراثت عطا فرمائی نا، وہ روپیہ پیسہ نہیں، اللہ کے نبی نے علم دین کا ذکر کیا۔ اس لیے اگر ہم سے کبھی بن سکے تو پہلی بات تو کہ ہم خود علم حاصل کریں، خود علم سیکھیں ہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار یا آپ سے جتنی بار ہو سکے طالب علم کی یا عالم دین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ عالم آپ کے گھر کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ طالب علم آپ کا اپنا بیٹا ہو یا آپ کا بھائی ہو یا خاندان کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، اگر ہے تو ان کی خدمت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ایک بہت بڑے جید عالم دین دمشق کے رہنے والے، دمشق ایک شہر ہے، نام سنے؟ ملک شام کا ایک شہر ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر ہی سے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لے کر کے آئیں گے نا، دمشق کی جامع مسجد۔ فرماتے کہ اس دمشق میں، شہر دمشق میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے دحداح۔ قبرستان کا نام ہے دحداح۔ فرماتے اس قبرستان میں بڑے سے بڑے جید عالم دین، حافظ قرآن، محدثین، صالحین، اولیاء کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ یعنی اتنا عالی شان قبرستان ہے۔ ہمارے یہاں کے قبرستان میں آپ کو 2, 5, 10, 12, 15, 20 علماء کرام کی یہ قبریں ملیں گی، لیکن دمشق کے شہر دحداح کے قبرستان میں آپ کو بے شمار
علماء، اولیاء، حفاظ، محدثین کی قبریں، ان کے مزارات ملیں گے۔ وہ عالم دین کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسی دہ قبرستان میں ایک گور کن تھا، یعنی قبر کھودنے والا اس قبرستان میں تھا۔ بہت جگہ قبرستان میں ہوتے ہیں کہ قبر کھودنے والے ہوتے ہیں، ان کے ذمے ہی میں ہوتے کہ قبریں کھودیں، اور بدلے میں جو بھی معاوضہ ہوتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس دمشق کے قبرستان میں جو گور کن تھا، فرماتے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے لیے قبر تیار کرو، یعنی ایک انسان میرے وہاں انتقال کر گیا ہے، ان کے دفنانے کے لیے قبر چاہیے، ایک قبر تیار کر دو۔ گور کن نے قبر تیار کر دیا۔ پھر اس عورت کے ساتھ ایک جنازہ آیا جس میں بہت کم لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ قبر کھودنے والا نے پھر اس جنازے میں آنے والی میت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قبر میں اتار کے رکھا۔ جب جھکا رکھنے کے لیے نا، تو رکھتے ہی کیا دیکھتا ہے، قبر تو وہ کھودتا کتنی ہے، قبر چوڑی کتنی ہوتی ہے، 2.5 فٹ ایسے ہے، اور لمبی کتنی ہوتی ہے، 5.5 فٹ 6 فٹ۔ آدمی کا قد بڑا ہو 6 فٹ کا تو 6.5 فٹ 6.25 فٹ اتنے کھدا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے اتنا، حدیث شریف میں کیا آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو ہم جتنی قبر کھودتے اتنی نہیں رہتی، وہ ہماری نظر میں اتنی رہتی ہے، ورنہ خدا تو ان کی قبروں کو وہاں تک چوڑی کر دیتا ہے جہاں تک ان کی نگاہ پہنچتی، وہ اتنی نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر نیک اور مومن ہے مرنے والا تو ان کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی، اتنی چوڑی ہوتی، وہ پھر جنت کے باغ بن جاتی قبر۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ میں جب اس میت کو رکھنے کے لیے جھکا رکھا، اچانک قبر کھل گئی، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو دکھاتا ہے، ہر کسی کو یہ چیزیں دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کو آدمی ہر چیز نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی ایسی چیزیں کسی کو دکھا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ پھر اس سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ سب کو نہیں ہوتا۔ تو وہ قبر کھودنے والا جب دیکھا قبر کھل گئی، اور کیا دیکھتا ہے کہ قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن گئی، اور 2 تیز رفتار گھوڑے پر سوار چلا آیا۔ وہ قبر میں رکھا میت کو، لیکن جو گھوڑے پر سوار آئے تھے اس میت کو لے کے چلے گئے۔ آدمی دیکھا نا قبر کھودنے والا بے ہوش ہو گیا، اور یہ صرف اسی کو دکھتا ہے، باقی اوروں کو نہیں دکھتا۔ اچھا کوئی سوال کہے گا، جو لوگ اللہ کے ولیوں کی عظمت کو نہیں مانتے نا، پھر وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی۔ جو لوگ سائنس دان ہیں نا، تو وہ کیا کہے گا، نہیں ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤ ہم تب مانیں گے، یہ سب نہیں مانیں گے۔ اس کو دکھا، تم کو نہیں دیکھا، کو ضروری ہے کہ تم کو بھی دکھ جائے، نہیں ہم کو بھی دکھنا چاہیے۔ بہت لوگ نہیں مانتے۔ تو میں ایک ماننے کے لیے ایک بات، ایک خالی اگزامپل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ یہاں اس مسجد میں اگر 200 آدمی سو رہے، ایک آدمی کو خواب دکھا کہ وہ خواب میں مکہ شریف گیا، کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ دیکھ کے صحیح کی، پھر اس کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ گیا، حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کی، جنت البقیع کی زیارت کی، مدینہ منورہ کو گھوم کر کے پھر آ گیا۔ اس نے صبح کو کہا یار میں تو خواب دیکھا آج ایسا کہ الحمدللہ خواب میں نے کعبہ شریف کو دیکھا، مکہ شریف دیکھا، مدینہ دیکھا۔ تو جو خواب وہ دیکھا، اس کے آس پاس جو 200 آدمی سو رہے ہیں، کیا وہ خواب اوروں کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ آپ چپک کے سو جائیے، جو خواب اس کو دیکھے گا وہ ہم کو نہیں دیکھے گا۔ اور کوئی آدمی اس کے خواب کی بات کو سن کر کے مذاق نہیں اڑاتا، کوئی انکار نہیں کرتا، سب مانتے ہیں خواب دیکھا، ہو سکتا ہے خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ تو بات خواب کی ہے نا، کہ ہمارے پڑوس میں سونے والا خواب میں کیا دیکھتا ہے ہم کو نہیں پتا، وہ بیان کرتا ہے، ہم انکار بھی نہیں کرتے، مان لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے بلا تشبیہ تمثیل۔ ایسے ہی یہ دنیا جو آخرت کا نمونہ ہے، قیامت میں کیا ہوگا اس کے لیے دنیا نمونہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے حالت بیداری میں دکھا دے، جس کو چاہے نیند کی حالت میں دکھا دے، ہے نا؟ اس لیے انسان کو ایسے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انسان جو ملحد قسم کا ہوتا ہے نا، بے دین قسم کا ہوتا ہے، وہ ایسے سب نہیں مانتا ہے، ورنہ خدا جس کو جو چاہے دکھا دے۔ تو پھر وہ بے ہوش ہو گیا، گو قبر کھودنے والا، لوگوں نے پانی کے چھیٹا مارے تو پھر وہ ہوش میں آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے قبر میں عجیب سما دیکھا۔ تو بتایا کہ بھئی جو ہی میں نے یہ ناش کو میت کو قبر میں رکھا تو میں نے دیکھا قبر کھل گئی اور 2 شخص گھوڑے پر سوار آئے اور اس میت کو لے کے چلے گئے، اور قبر میں جہاں تک دیکھتا ہوں باغ ہی باغ، باغیچہ ہی باغیچہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہوگا بھئی یہ آدمی دیکھ لیا ہوگا، یہ شاید پتہ نہیں کون سی بات کرتا ہے۔ کوئی آدمی نے کان نہیں دھرا، کس نے کچھ نہیں کیا، بات آئی چلی گئی، عورت بھی چلی گئی۔ چند مہینوں کے بعد 4-6 مہینوں کے بعد پھر وہ عورت واپس آئی قبرستان میں، آ کے پھر اس نے کہا کہ بھئی میرے لیے قبر تیار کرو۔ اس نے تیار کر دیا۔ پھر ایک جنازہ آیا، وہ قبر کھودنے والا کہتے کہ میں نے دیکھا جنازہ تو آیا لیکن لوگ بہت کم۔ پھر اس جنازے کے جو میت تھی اس میت کو اس نے ہاتھوں میں لیا اور قبر میں لٹایا۔ جو ہی لٹایا پھر قبر کھل گئی، اور پھر وہی منظر، جہاں تک دیکھے باغیچہ ہی باغیچہ، باغ دکھتا ہے۔ 2 سوار آیا گھوڑے پر، اس جنازے کو، اس میت کو لے کے چلا گیا، لیکن اس بار وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ ہمت رکھ کر دیکھو تو کیا ہے، اس بار بے ہوش نہیں ہوا۔ قبر کو بند کر دیا، مٹی دے دی، اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ عورت جاتی کہاں۔ عورت گھر پہنچی ہے، اس کے پیچھے گھر پہنچ گیا۔ جانے کے بعد کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کیوں؟ کہ مرنے والا کون تھا؟ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ رہنے دو، تم مجھ کو پریشان مت کرو۔ کہا نہیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہ یہ جو مر گیا تھا جس کو دفنا یہ تھا کون؟ کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ کہ اس کے پہلے جو 4-6 مہینے پہلے جو پھر ایک قبر مجھ سے کھدوائے تھے وہ کون تھا؟ کہ وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ کہ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے پہلے بیٹے پر بھی قبروں کو کھلتے دیکھا اور قبروں کو جنت کا باغ بنتے دیکھا۔ اس بیٹے کو بھی میں نے آپ کے اس بیٹے کو بھی رکھا ہے، ان کے میت کو، تو میں نے اس کو رکھنے پر بھی میں نے قبروں کو کھلتے دیکھا، جنت کا باغ بنتے دیکھا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کون سا کام آپ کے بیٹوں نے کیا ہے؟ میں نے بہت قبریں کھودی، کسی کو ایسا نہیں پایا، لیکن آپ کے دونوں بیٹوں کو دیکھا کہ جو ہی میت کو قبر میں رکھے قبر کھل گئی اور جنت کا باغ بن گئی، کیا معاملہ ہے؟ تو عورت نے کہا کہ دونوں ہی میرے بیٹے تھے، پہلا والا میرا بیٹا عالم دین تھا۔ کیا تھا وہ؟ عالم دین تھا۔ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس نے علم دین حاصل کیا تھا۔ اس علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ کہ دوسرا بیٹا کہ یہ عالم نہیں تھا۔ کہ پھر کیا تھا؟ کہ اس بیٹے کے خرچ یہی اٹھایا کرتا تھا۔ وہ عالم تھا، وہ پڑھتا تھا، ان کا جو بھی خرچہ ہوتا تھا، یہ میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا تھا، اپنے بھائی کو کام نہیں کرنے دیتا تھا، جو بھی اس عالم دین کی خدمتیں ہوتی تھی یہ میرا بیٹا کیا کرتا تھا۔ وہ عالم تھا، علم کی برکت سے خدا نے وہ اس کو مقام دیا، اور یہ عالم نہ تھا مگر عالم دین کی خدمت کی برکت سے خدا نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت بھی گواہ ہے، یقیناً عالم دین کی خدمت کرنے سے بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ ذرا اندازہ کریں جب عالم دین کی برکت سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے تو جو خود عالم دین بنتا ہوگا اس کو کتنا بڑا فائدہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے علم دین، آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، طبیب بنے، حاکم بنے، کچھ بھی بن جائیں، لیکن جو رتبہ، جو مقام، جو مرتبہ خدا عالم دین کو عطا فرماتا وہ سائنسدان کو نہیں مل سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے علم سیکھیں، تھوڑا سا ہی لیکن علم سیکھیں۔ علم دین سیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فضیلتیں عطا فرماتا، ہزاروں کروڑوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علم دین کی چند باتیں سیکھ لینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے بے شمار رحمتوں کا حامل بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو کہیں بھی اگر علم دین کی محفل نظر آئی نا تو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں، نہ جانے کون سی بات عالم دین کہہ دے، ہم نے نہ سنی ہو، وہ بات ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا اب اگلی بات کیا ہوئی؟ وہ قبر کھودنے والا غور کر، جب اس نے یہ ماجرا سن لیا نا
تو پھر قبرستان چھوڑ دیا۔ وہ جید عالم جنہوں نے اس روایت کو بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد توبہ، اس مسجد میں آ گیا۔ عمر تھی اس قبر کھودنے والے کی تقریباً 45 اور 50 سال کے بیچ کی۔ وہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کی خدمت کرنے والے میرے دادا پردادا میرے باپ ہی رہے۔ کہ جب وہ بندہ اس مسجد توبہ میں آیا نا تو میرے دادا خدمت کرتے تھے، میرے باپ خدمت کرتے تھے۔ وہ آئے میرے دادا کے پاس اور آ کے کہا کہ مجھ کو علم سیکھنا ہے، مجھے علم دین سیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا ابھی تو تمہاری عمر 40 سال کے اوپر ہے، اب کیا سیکھو گے؟ اس نے کہا نہیں مجھے سیکھنا ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے پوری بات بتائی کہ بھئی عالم دین کے میں نے عزت دیکھی ہے، عالم دین کا میں نے رتبہ دیکھا ہے کہ خدا مرنے کے بعد جنت میں جو دے گا، مگر میں نے دیکھا عالم دین کو خدا قبر ہی میں بے شمار صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تم اس عمر میں علم دین سیکھنا چاہتے ہو تو بھروسہ کرو خدا پر اور بیٹھ جاؤ سیکھنے کے لیے۔ پھر علماء بیان فرماتے کہ پھر وہ بندہ اپنے وقت کا بہت بڑا جید عالم بن کر کے ابھرا ہے، اور پھر اس نے اپنے نسلوں کو تاکید کر دی۔ وہ تو اس عمر میں پڑھا ہی، لیکن پھر اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنی نسلوں کو پڑھا۔ فرماتے کہ اس کے نسل در نسل میں ایک نہیں کئی علماء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے وقت میں بے شمار لوگوں کو علم دین سکھا کر کے ان تمام لوگوں کو جو ایسے عالم دین کے درسگاہ سے وابستہ ہوتے تھے انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وراثت سے مالا مال کیا ہے۔ تو علم دین بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ علم دین ہی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو ایسے کو بنائے گا اپنا خلیفہ جو یہ خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو پھر وہ چیزوں کے ناموں کا علم دیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا بتاؤ۔ اس نے فرشتوں نے کہا یا اللہ کریم ہم انی عالم ما لا تعلمون، ہم اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، اس کے آگے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو وہ علم دیا، اور پھر تمام فرشتوں کے سامنے جناب آدم سے کہا، جناب سرکار آدم سے خدا نے کہا اے آدم اب تم ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ آپ نے سب چیزوں کا نام بتا دیا۔ علماء فرماتے کہ علم ہی کی برکت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا ہے۔ تو آپ کو سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، علوم دنیا سے فائدہ ملے نہ ملے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اخروی فائدہ اگر آپ چاہتے ہیں، آخرت کا فائدہ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو علم دین سیکھنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں درجہ بڑا ہو، انگلش پڑھ کے، نیپالی پڑھ کے، ہندی پڑھ کے، مراٹھی پڑھ کے، گجراتی پڑھ کے نہیں ہوگا۔ اگر آپ آخرت میں درجہ چاہتے ہیں تو آپ کو علم دین سیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم قرآن کریم کی صورت یاد کر رہے ہیں نا، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے اور بہت بڑا علم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی یاد کر لینا بہت بڑی بات ہے، اس لیے ان آیتوں کو، صورتوں کو دل سے یاد کریں، اور آپ اپنے نسلوں کو، اپنے اولادوں کو یہ پیغام دیں اور انہیں محنت کر کے پڑھائیں آپ کہ بھائی دنیا میں تو جیسے تیسے زندگی گزر جائے گی، لیکن علم ہوگا تو آخرت میں خدا بے شمار درجہ عطا فرمائے گا۔ اولادوں کو پڑھائیں، انہیں قرآن سکھائیں، انہیں اردو سکھائیں، انہیں مسئلہ مسائل سکھائیں، انہیں کچھ نہ کچھ احادیث کا علم دینے کی کوشش کریں۔ اچھے عالم دین کے پاس اپنے اولادوں کو بھیجیں تاکہ اولادیں پڑھ لکھ کر کے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات، میں جو اتنی باتیں آپ کے سامنے بار بار بولتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میرا کام خالی بولنا ہے، چلو ہم سن لیتے ہیں، سن کے پھر ویسے ہی رہیں گے۔ نہ، کوشش یہ کرے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اگر آپ کے دل دماغ کو یہ باتیں لگتی ہیں نا تو عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں جتنی باتیں کرتا ہوں ایسا تو نہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں یا ٹائم پاس ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں نا۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ عمل کریں، اس پہ کریں گے انشاءاللہ عمل۔ پڑھیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ہاں پھر سے بولیں، بہت لوگ اعوذ باللہ بولتے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اصل میں اعوذ، الف زبرہ، عین واپش ہو، اعو، ذال پہ ذو، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفیل بأصحاب الفیل. ہم ایک لفظ یہاں آپ کو کلیئر کر دوں. آپ الف با تا پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ یہ س کی جو آواز ہے نا آپ کو کئی لفظوں میں آپ کو دکھائی پڑے گی. جیسے کہ سین ہے، اس کے بعد نقطے والی شین ہے، اس کے بعد سواد ہے نا. یہ 3 لفظ ہیں، س ش سو، اور ایک لفظ اور ہے الف با تا اس کے بعد سا. یہ سا 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 یہ 4 لفظ ہیں. پہلے سا ہے، اس کے بعد سین ہے، اس کے بعد شین ہے، اس کے بعد سواد ہے. اگر آپ صحیح معنی میں دیکھیں نا ان لفظوں کو، جہاں جو لفظ ہے وہی وہ لفظ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا مفہوم غلط ہو جائے گا، اور پھر کہیں کا کہیں بھی جا سکتا ہے، اور معنی بھی کہیں کا کہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں. باقی اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا تو 2-4 دن میں ہی حل ہو جائے گا. کوشش کریں گے تو ہر کوشش پر خدا آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. اب جہاں پہ اصحاب ہے نا یہاں پہ سواد ہے، یہاں پہ سواد ہے. اصحاب اگر کوئی اشحاب کہہ دے تو معنی غلط ہو جائے گا، کوئی اگر اصحاب کہہ دے تو بھی معنی غلط ہو سکتا ہے. اس لیے میں جو بولتا ہوں کوشش کریں آپ بھی اسی کو بولنے کی. باقی اللہ سے دعا بھی کرے کہ مولا ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بِأَصْحَابِ الفیل، فیل ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ فیل ہے نا، فو ہے. 2 فو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پھو اور ایک ہوتا ہے فو. پھو اردو میں ہوتا، فو کبھی بھی پھو عربی میں نہیں ہوتا. قرآن میں آپ کو پھو نہیں ملے گا. جب پے اور ہے، پے اور 2 چشمے ہے ملا کے رکھیں گے تو پھے ہوگا. جیسے پھول، پھل ہے نا، پھٹکنا، پھٹکار ہے نا. یہ ہے نا، یہ اردو والے پھو سے ہوتا. لیکن اگر آپ عربی والے کو اردو والے کو عربی میں جوڑیں گے، پھیل کہیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ پھو عربی میں نہیں آتا، یہ ہندی یا اردو کا لفظ ہے. فو ہوتا ہے، اس لیے حرف کو چینج نہ کریں. یہ ہوتا ہے فو. بِأَصْحَابِ الفیل، فیل. اگر آپ فیل کہیں گے نا تو پھر معنی غلط جگہ. فروٹ نہیں ہوتا، فروٹ ہوتا ہے نا. پھل نہیں ہوتا، پھل ہوتا ہے. پھٹنا ہوتا ہے، پھٹنا نہیں ہوتا ہے. فوارہ ہوتا ہے، فوارہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ حرف بدلی کر دیے نا تو کہیں سے کہیں اور چلے جائیں گے. پھر سے پڑھیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفیل بِأَصْحَابِ الفیل أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفیل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. تا دعا زبر تد، فی تضلیل. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اب اس کو پھر سے پڑھیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعا تو